مینجمنٹ پلیز لائٹس آن کروا دیں. مینجمنٹ پلیز لائٹس آن کروا دیں جلدی سے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آئی ہوپ آج یہ ٹریننگ کا سیشن اور اچانک سے منعقد کیا ہوا پروگرام آپ سب لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. آپ لوگ بھی تالیاں بجائیں گی کہ آج یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا. میں سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں اس ذات کا جس نے مجھے اتنی کامیابیاں دی، اور اس ٹیم کا جو ٹیم میں نے اسٹارٹ کی، اپنے ایک دوست، اپنے ایک مخلص بھائی جو نہ نیٹ ورکر تھا، نہ وہ کوئی کمپنی کا اونر تھا، لیکن وہ ایک ایسا شخص تھا جو سب کے لیے بابا جی کا کردار ادا کرتا تھا. میں آج اس ایونٹ میں اس کا سب سے پہلے نام لوں گا کہ میں بہت شکر گزار ہوں کاکڑ خان صاحب کا، جس نے مجھے ان تمام اچھے لوگوں سے ملوایا اور ہمارا کارواں اسٹارٹ ہوا. ساری تعریفیں، سارے کام، ساری سکسیس سب نے سن لی، مگر عارف صدیقی صاحب نے آج ایک بات بولی ایٹیٹیوڈ کی. تو اس ایٹیٹیوڈ پہ مجھے اپنا ایک قصہ یاد آ گیا کہ کچھ عرصہ قبل پہلے، میرا خیال ہے 2-4 سال پہلے، ہم 5 دوستوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم ایک کام کریں گے. اور اتفاق کی بات ہے، ظاہر ہے ہر بندے سے غلطی بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے. وہ کام اس طرح سے ہم نہ کر پائے جو ہم نے سوچا تھا، اور ایک بڑے نقصان سے ہم 2-4 ہو گئے. تو وہ جو میرے بقیہ دوست تھے، انہوں نے اپنے اندر کا ایٹیٹیوڈ چینج کیا، اپنا بھروسہ مجھ پر اور اپنے اوپر کمزور کیا، اور وہ پریشان ہو کر ایک کنارے پر ہو گئے. اور میں اس بھروسے کو لے کر اپنی زندگی کا کارواں آگے بڑھاتا رہا. میں نے اپنے ایک دوست کو، بہت مخلص دوست کو، یہ بات بولی کہ بھائی جو ہو گیا اس پہ اگر روتے رہیں گے تو آگے کچھ نہیں کر پائیں گے، بہتر یہ ہے کہ آگے چلتے ہیں، پیچھے اللہ خود ہی دیکھ لے گا. اس بات کو کر کے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور امید کرتا ہوں میرے وہ باقی 4 دوست بھی کہیں نہ کہیں کامیاب ہوں گے. اب بات آتی ہے سوچ کی، کام کی. جب میں آیا، ظاہر ہے میں بائبر جو ہوں وہ باہر ملک کا ہوں، یہاں کا نہیں ہوں، میں سعودیہ میں پیدا ہوا. جب میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا پلان کیا، جب کووڈ آیا ہوا تھا، تو جس دن میری پہلی میٹنگ ایک صاحب سے ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ شاید میں نے کیچڑ میں پیر رکھ لیا ہے، یہاں پہ بدنامی زیادہ ہے، کام کم ہے. اور مجھ سے ایسے سوالات لوگوں نے کیے کہ میرا خیال ہے کہ ایک بزنس مین کے لیے ان کا جوابات دینا بہت ہی مشکل تھا. لیکن پھر اندر کا ایٹیٹیوڈ جو عارف صدیقی صاحب نے کہا کہ اپنے آپ کو کیا سوچنا ہے کہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. ایک بندے سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا سر سچ بتائیں کتنے دن کا پلان ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنا سر یہ بتائیں کتنے دن کا پلان ہے، اسی لحاظ سے انویسٹمنٹ کروں. عجیب سی بات لگی، یہ تو بھاگنے کا پہلے پوچھ رہا ہے. پھر ایک بندے نے پوچھا سر میں اتنا ایکسپیرینس ہوں کہ میرے سامنے کوئی لیڈر آ جائے تو میں لیڈر میرے سامنے آ جائے تو وہ ڈانس کرنا شروع ہو جاتا ہے، یا کمپنی کا اونر سامنے آ جائے تو وہ ڈانس کرنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ تو عجیب سی بات ہو گئی، یہ تو سرکس میں لے کے آ گیا. پھر ایک بندہ آیا، اس نے مجھے بولا کہ جہانزیب بھائی آپ کا پلان بہت بہترین ہے، سب کچھ بہترین ہے، لیکن یہ 440 وولٹ کا کرنٹ لینے کی خواہش کیوں رکھی آپ نے؟ بہرحال ان سب سوالات کو کرتے ہوئے اور سوالات پہ چلتے ہوئے ہم لوگ نے ایک فرم کمٹمنٹ کی. اس میں آخری ایک سوال یہ تھا، جب ایک بندے نے مجھے آ کر بڑے دنیا کے سامنے ایک میڈیا پہ چیلنج کیا کہ 3 مہینے کے اندر جہانزیب عالم صاحب آپ سب تمام لوگوں کا پیسہ لے کے بھاگ جائیں گے اور وہ نظر نہیں آئیں گے. ایسی باتیں سننے کے بعد اگر انسان کے اندر سے اس کا یقین نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بزنس مین بزنس کر سکتا ہے. ہم نے اپنا کاروان شروع کیا تو سب نے بولا کہ جی سب کچھ تو باہر ہے، یہاں کیا ہے؟ پہلا سوال یہ آ گیا، لو جی دنیا کہتی ہے باہر چلو باہر بزنس کریں گے، یہاں کے لوگوں نے کہا نہیں جی باہر تو سب کچھ ہے، یہاں کیا ہے؟ اچھا جی بتایا جی کراچی کے اندر ہمارا یہ پروجیکٹ ہے، ہم اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اہل ہے، کراچی میں پنجاب میں کیا ہے؟ اس کے بعد بات یہ آئی کہ جی کراچی میں تو 2018-19 میں تھا، 20 میں کیا ہے؟
مطلب میں آپ کو یہ لوگوں کی مینٹیلٹی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کس قسم کے سوالات کرتے ہیں آپ کو گرانے کے لیے. میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ میں ایک آئرن مین ہوں اور میں کھڑا رہا، لیکن میں کھڑا اس وجہ سے رہا کہ مجھے ایک ٹیم ایسی ملی جس ٹیم نے مجھے دن اور رات ہر طرح سے پورا فل سپورٹ دیا. اور وہ ٹیم میری وہ ٹیم تھی جس کو میں نے اپنی کنٹری ہیڈ، سٹی ہیڈ سب بنایا. اور وہ لوگ تھے. آج تو آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے 10 لائف پروجیکٹ کے ساتھ ہیں. ان لوگوں نے مجھے اس وقتوں میں سٹارٹ کیا جب پنجاب میں واقعی میں کچھ نہیں تھا. تو میں ایک زوردار کلیپنگ اس ٹیم کے لیے کروانا چاہ رہا ہوں جو میرے ساتھ اس وقت تھی اور آج میرے ساتھ یہاں کھڑی ہوئی ہے. سب سے پہلے زندگی کا آغاز ہم نے جب نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کیا اور پلان اسٹارٹ کیا اور کام شروع ہوا، تو ظاہر ہے ایک بہت ایکسپیرینس ٹیم میرے ساتھ جڑ گئی جس کے پاس نیٹ ورک بھی تھا، چیزیں بھی تھیں اور ان کے پاس پلاننگ بھی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ میرے پاس ایک وقت رات کو 1 بجے ایک لیڈر آیا. وہ کہنے لگا کہ سر میں نے ایک پرانے پروجیکٹ میں کام کیا ہے، میں جہاں جاتا ہوں وہاں لوگ مجھے ذلیل کرتے ہیں کہ یار تم نے پہلے پیسے ڈبو دیے، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہہ رہے سر میں اپنا وقت بدلنا چاہتا ہوں. اور اس شخص نے سب سے پہلے میری کمپنی میں اپنا وقت بدلا. پھر بات آئی یہاں پہ کہ جو لوگ ساتھ چلے تھے مینجمنٹ میں، انہوں نے ایک پروجیکٹ کے اندر جس کا نام ہے جی بی مارکور، اگر آپ نے نام سنا ہو، سب سے پہلے ہم نے کے پی ایل میں ایک ٹیم لی تھی جس کا نام تھا جی بی مارکور. میرے بہت اچھے دوست، میرے ساتھی، میرے پارٹنرز، جب جی بی مارکور کا آیا مسئلہ تو پتہ چلا کہ جی بی مارکور کے نام سے ایک ایسی ٹیم پہلے سے موجود ہے جو اپنا نام ہمیں نہیں دے سکتی. اس میں ایک بڑا ہمارے کو مارکیٹنگ پلان میں لاس ہوا. تو میرے جو دوست تھے وہ ایک ہی دن کے اندر اسلام آباد سے پیک اپ کر کے کراچی چلے گئے اور انہوں نے یہ بات بولی کہ یار جہاں سے بھائی اب بچنے کا کوئی طریقہ نہیں، اب تو دنیا میں بدنامی ہی بدنامی ہے. پھر اس کے بعد اندر کے انسان نے مجھے ہلایا کہ نہیں، کیا چیز امپاسبل ہے، سب کچھ پاسبل ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہم نے اوورسیز واریر کیا. اور یقین کریں یہ جو ٹیم یہاں بیٹھی ہے اور جو ٹیم میری اس وقت لائیو ہمیں دیکھ رہی ہے یا جو ہمارے ممبرز ہیں، جس وقت تک پہلی بال نہیں ہوئی یقین ہی نہیں تھا کہ مطلب ہم اس طرح سے سکسیس کر پائیں گے الحمدللہ. اس کے بعد جب کام بڑھا اور ہم آگے بڑھے تو لوگوں نے کہا کہ جی لوگوں کا پیسہ لے کر پورا ٹیم میں لگا دیا، کمائیں گے کیسے؟ تو میں نے اپنے ہر لیڈر کو، اپنے ہر آنیسٹ دوست کو، اپنے ہر ممبر کو ایک بات بولی کہ میں اور تم، میں ایکٹیو پارٹنر، تم میرے سائلنٹ پارٹنر. تم پیسہ لاتے ہو، کماتا میں ہوں. اگر میں اپنا گن تم کو دے دوں گا تو تم خود ہی نہیں کما لو گے. تو میں نے ہر ایک کے سامنے ایک ہی بات کرنے کے بعد اپنا کام کیا اور الحمدللہ جتنی پیمنٹ اس وقت، جتنی مارکیٹ سے ہم نے پیمنٹ اٹھائی تھی اس سے کہیں اور زیادہ جو میرے لیڈرز ہیں ان کے پاس سارے اسٹیٹس موجود ہیں. ہم نے ایک پروجیکٹ کیا اور وہ کامیاب ہوا الحمدللہ. اس کے بعد ہمارے کراچی کے دوست، کراچی کے لیڈرز، سب لوگ جو یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا سر سب کچھ اسلام آباد میں، ہیڈ آفس اسلام آباد میں، پروجیکٹ اسلام آباد میں، فیوچر پروجیکٹس اسلام آباد میں، کراچی والوں کی کیا غلطی ہے، آپ کراچی سے اتنی نفرت کیوں کرنے لگے؟ یہ بات مجھے دل پہ لگی. میرے کچھ کراچی کے مخلص دوست تھے، ان کے ساتھ مل کر ہم نے وہاں کراچی میں بھی ایک جوائنٹ وینچر کا پروجیکٹ سٹارٹ کر دیا جو اس وقت کائی ہومز کے نام سے سٹارٹڈ ہے. اور اس کی ڈیٹیلز آپ کو ہمارے لوگوں سے مل جائیں گی. اس کا آفس وہاں ریڈی ہے، لیکن وہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ جوائنٹ وینچر میں ہے ایک اور لینڈ اونر کے ساتھ. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ 100% میرا پروجیکٹ ہے، لیکن وہ اب ہمارا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ. اس کے بعد چکوال والے اور چکدرا والے دو لوگ، رانا زاہد صاحب کے لائن کے لوگ اور بہت مخلص مفتی حضرات اور تمام لوگ میرے ساتھ جڑے اور انہوں نے مجھے یہ بات بولی کہ سر آپ نے چکوال میں اور چکدرا میں پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے. تو جب چکوال کی باری آئی ہم نے وہاں جگہ لی الحمدللہ، لیکن چونکہ وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ہم حیات ویلی بنانے کو جا رہے ہیں اور جب بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں اور جنگل کے اندر ہوتے ہیں تو اس کی اپروول، اس کی ڈاکیومنٹیشن، اس کی الائنمنٹ، ساری چیزیں، ڈیزائننگ، اس میں ایک ٹائم لگتا ہے. تو ظاہر ہے وہ پروجیکٹ انڈر وے ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد کسی ایک دن پھر سے ایسے ہی میری کال آپ لوگوں کو آئے گی اور ہم یہاں بیٹھ کے اس کی انوگریشن کریں گے. اب آ جاتی ہے بات ہمارے چکدرا والے دوست کے جو پیچھے سے بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں. تو وہ ہوا یہ کہ
سب نے کہا شیر آیا شیر آیا شیر آیا، اور جس دن واقعی آیا اس دن کسی کو پتہ نہ چلا. تو چکدرا والے تھوڑا سلو ہیں اس بات پہ کہ وہ کوئی جگہ کریں. ہم اس جگہ پہ بڑے پرجوش انداز میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 1 ماہ کے اندر اندر ہم چکدرا کا پروجیکٹ بھی پراپر طریقے سے لانچ کر دیں گے. اب GPSL کے بارے میں آپ کو سمیر بھائی بتا چکے. میں چاہوں گا کہ یہاں 1 منٹ کی ایک ویڈیو چلے، اور اس کے بعد ہم جو اصل مقصد ہے آپ لوگوں کو یہاں جمع کرنے کا، اصل مقصد ہے ہمارے آگے فیوچر پراسپیکٹ کا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کیسے میں آپ کو ایشورنس دلا سکتا ہوں کہ آپ اور ہم دونوں مل کے اس ملک میں اس دوسروں کے پیسے جو آپ لوگ کسی کے ریفرنس کر کے انویسٹ کرواتے ہیں، یا اپنے پیسے جو حلال پیسے رکھے ہوئے ہیں، یا وہ شخص جو اپنی جمع پونجی یہاں لگا دیتا ہے، وہ کیسے سیکیور ہے، اور ہمارا ویژن کیا ہے، اور ہم اپنا مشن کیا کریں گے. تو 2 منٹ کے لیے میں چاہوں گا آپ سب لوگ پلیز، جو لوگ بات کر رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ 2 منٹ بیٹھ کے ذرا ویڈیو دیکھ لیں. پاکستان میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ بدنام ترین نام تھا. بہت لوگوں نے بہت کچھ نقصان کیا، اور بہت لوگوں نے بہت کچھ گنوا دیا، جس میں عزت سب سے بڑی چیز تھی. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک ایسا کام ہے جس میں ہر گھر کا چولہا جلتا ہے، ہر گھر کا نصیب جڑتا ہے. میں نے اس کے لیے جو پلان کیا، اس پلان کو صرف اگر نیٹ ورک مارکیٹنگ کا آپ نام نکال دیں تو یہ ایک بہترین پلان ہے جس میں آپ اور میں دونوں سیکیور ہیں، کیونکہ میں آپ کو اس میں اپنا پارٹنر مانتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج تک نیٹ ورک مارکیٹنگ جب اسٹارٹ ہوتی ہے تو ہر وہ شخص پاکستان میں اسٹارٹ کرتا ہے جس کے پاس فنڈز نہیں ہوتا، اور وہ اس پلاننگ میں رہتا ہے کہ کسی طریقے سے پیسہ آئے تو میں ریوو لوں، کسی طریقے سے پیسہ آئے تو میں فارچونر لوں، کسی طریقے سے پیسہ آئے تو میں بڑی بڑی پارٹیاں کروں، اور یہ کرتے کرتے وہ لوگوں کا پیسہ ڈبو دیتا ہے. لیکن الحمدللہ 2002 سے میرے سارے بزنس، میری ساری چیزیں، ساری کاوشیں، ساری کامیابی اور ساری ناکامی، ظاہر انسان ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% کامیابی ہوا ہوں. ناکامیاں بھی تھیں، مشکلات بھی تھے، لیکن کچھ اچھے دوست تھے جو آج اس محفل میں موجود ہیں، جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. کچھ ایسے دوست تھے جنہوں نے ہمیشہ میرے بیک کے اوپر آ کے یہ کہا کہ جہاں سے تم اپنا کام کرو، پیچھے ہم کھڑے ہیں. چلیں، تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پہ آپ لوگوں کا جو صرف میری باتیں سنتے ہیں اور میری ویڈیو سنتے ہیں، اور اس کے بعد مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور کروڑوں اربوں روپے جو ہے مجھے لا کے دیتے ہیں. تو میں تو یہاں سے کھڑوں کہ آپ لوگوں کے لیے تالی بجاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں ہر بندہ اپنے برابر والے بندے کے لیے ایک زوردار کلیپنگ کر دے پلیز. آج پروجیکٹ لانچ نہیں کرنے دیں گے یہ لوگ. عارف صاحب صحیح کہتے ہیں، آپ امتحان میں تھے، میں بڑے امتحان میں ہوں. اچھا جی، چلیں جی. چلیں، ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے ویڈیو کو یہیں اسٹاپ کرتے ہیں. بیسیکلی بہت سارے لوگوں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ پروجیکٹ تو ایسے ہوتے ہیں جو خواب ہوتے ہیں، آپ خواب کے نام پہ پیسہ لیتے ہیں اور کام نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ TFM گروپ یا الحیات گروپ، ہمارے سارے ممبرز، ٹیم، ڈائریکٹرز، ایڈوائزرز، لیگل ڈپارٹمنٹ اور سارے موٹیویٹرز، ہم سب نے مل کر ایک ایسا پروجیکٹ آپ کے شہر بحریہ ٹاؤن کے اندر فیز 1 میں لیا جو بالکل ریڈی ٹو موو ان مال ہے. اور اس کے ہم نے جو بھی فلورز ریڈی تھے ابھی انسٹنٹلی جو میزنائن فلور اور فرسٹ فلور ہے وہ ہم لے چکے ہیں. اور یہ کمپنی کا اپنا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں آنے والے وقتوں میں اور آنے والے دنوں میں آپ اور ہم تمام لوگ بالکل انتہائی سیکیور ہیں. یہ پروجیکٹ لانچ ہو چکا ہے.
اس پروجیکٹ کی خصوصیات یہ ہے کہ 1 جنوری کو انشاءاللہ ہم اور آپ سب مل کر اس پروجیکٹ کی اوپننگ کریں گے. اس پروجیکٹ کے اندر بڑے بڑے نام جیسے باٹا، شو مارٹ یا اور بڑے بڑے نام جو انڈسٹری کے ہیں، جو شاپنگ انڈسٹری کے ہیں، وہ آ چکے ہیں، ان سے ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے. بیسیکلی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ کے کانسیپٹ کو چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے، چاہے وہ پروڈکٹ بیس ہو یا انویسٹمنٹ بیس ہو، بائنری ہو، ڈیسیمل ہو، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو، اس میں انسان اس بات کے خوف میں رہتا ہے کہ میں نے پیسہ دیا تو کیا یہ پیسہ مجھے ملے گا. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیا یہ پروفٹ ملے گا. پھر 6 مہینے بعد سوال ہوتا ہے یار 6 مہینے تو پروفٹ کھا لیا، اب کیا پیسہ واپس ملے گا. تو پہلے تو ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم پروفٹ اور پیسہ دونوں واپس کر رہے تھے آپ کا. تو الحمدللہ آج کے دن کی ایک اور خصوصیت یہ بتاؤں گا، 274 لوگ 274 لوگ جو کہ پرانے لوگوں کے ٹیم ممبرز تھے، آج ان کا 14 مہینہ کمپلیٹ ہو گیا اور وہ کیپٹل کے ساتھ اپنا پروفٹ 2x پورا لے جا چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کمپنی نے آج تک جتنی انویسٹمنٹ مارکیٹ سے لی، جتنی بھی انویسٹمنٹ لی وہ ایکس اماؤنٹ ہے، اس انویسٹمنٹ کا 50% یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ 1x ایکچوئل اماؤنٹ لوگوں تک ہم واپس کر چکے ہیں. اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کا مقصد یہ ہے، جو لوگ پراپرٹی کو کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اس وقت اسلام آباد کے گرد و نواح اور کراچی میں زیادہ تر ایسے پروجیکٹ لانچ کیے جا رہے ہیں جو پروجیکٹ آپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ لے لیں، جس کی ڈگنگ اسٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سر آپ لے لیں اور ہم سے رینٹل لیتے رہیں. ایسے بہت سارے لوگ میں سمجھتا ہوں یہاں موجود ہیں جنہوں نے ایسے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. 1-2 لوگ تو میرے ادھر ہی بیٹھے ہیں جن کو میں دیکھ سکتا ہوں، انہوں نے آج سے 2 سال پہلے ایسے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کی جو بڑے بڑے بلڈرز ہیں کہ سر آپ ہم سے یہ اپارٹمنٹ لے لیجئے، آپ ہم سے اتنے اسکوائر فٹ لے لیجئے اور اپنا رینٹل فرسٹ ڈے سے اسٹارٹ کر لیں. اچھا ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد یا 10 سال بعد وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو لاجیکلی وہ بھی ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے جہاں پہ پتہ کچھ نہیں ہے لیکن خواب بیچنا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن میں نے جو یہ پروجیکٹ لیا، یقین کریں آپ کو اس پروجیکٹ کا 1 روپے کا بھی لاس نہیں ہے، لیکن میں اپنا 33% لاس کر رہا ہوں. کس وجہ سے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے، اگر میں اس کو ایک زمین لیتا اور زمین کو ڈگ کرتا تو ظاہر ہے میرے پاس ایک 5 سال کا ٹائم یا 3 سال کا ٹائم ہوتا اس کو کنسٹرکٹ کرنے میں. کیا میں صحیح بول رہا ہوں؟ اچھا. اور میں آپ لوگوں سے پیسہ لیتا رہتا، جب آپ آتے میں سائٹ دکھاتا، آپ لوگ مجھے پیسے بھی دیتے، لیکن 3 سال کے بعد کیا جہاں زیب عالم اس کو ڈیلیور کر پاتا؟ یہ ایک سوالیہ نشان تھا جو آپ کے اندر اور آپ کے دوستوں کے اندر یہ بات رہتی. میں نے ایک ریڈی مال اس وجہ سے لیا یا اس وجہ سے پلان کیا کہ اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آج پیسہ دو اور 3 سال بعد مال میں جاؤ. میں آپ سے یہ کہوں گا آج ارادہ کرو اور کل جا کے مال خود دیکھ لو. اس کے ساتھ ساتھ اس مال کا جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج ہمیں ارادہ ہو کہ چلے آئے مال وزٹ کرتے ہیں تو ہمیں 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آف سائٹ نہیں جانا پڑے گا، گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آپ کو ایئرپورٹ نہیں جانا پڑے گا، 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آپ کو XYZ جگہ پہ نہیں جانا پڑے گا. آپ 10 منٹ میں بحریہ ٹاؤن کے اندر جہاں پہ دنیا اور لوگ عوام رہتے ہیں، جہاں کے مالوں کی قیمت ہے، وہاں پہ آپ جا کے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. آخری چیز اس میں آپ کو میں ایک چیز اور بتاؤں گا کہ یہ مال جو ہے وہ بحریہ کے انڈر میں آتا ہے. جو بندہ بھی ایک شاپ کی کمپلیٹ قیمت کی انویسٹمنٹ کرے گا اس کو ہم بحریہ ٹاؤن سے پراپر ٹرانسفر دلوائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پراپرٹی اس کے نام پر ہوگی جو کہ بحریہ ٹاؤن سے ٹرانسفر ہوگی اور اس کے باوجود وہ ہم سے پروفٹ اور اپنا کیپٹل اماؤنٹ لیتا رہے گا. آخری چیز، اور اس پہ میں اختتام کروں گا کہ سب لوگ کافی انتظار کر چکے ہیں، آخری چیز اس میں یہ ہے کہ اس کے ہم نے ایک ریٹ رکھے ہیں اور اس کی ایک شورٹی کا پلان رکھا ہے. میں چاہوں گا کہ ایونٹ ختم ہونے کے بعد، کھانا انجوائے کرنے کے بعد آپ سب لوگ اپنے لیڈروں سے بات کر لیں، لیکن وربل اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ہم نے 45,000 روپیز اسکوائر فٹ سیکنڈ فلور اور 50,000 روپیز اسکوائر فٹ فرسٹ فلور کا اوپننگ پرائس نکالی ہے مارکیٹ کے اندر. اور اس ٹائم پر بحریہ ٹاؤن میں جو سب سے ورسٹ مال ہے، جو مال بالکل بھی کامیاب نہیں ہوئے، ان کے ریٹ بھی 70,000 روپیز پر اسکوائر فٹ ہیں.
اس کا مطلب ڈے ون سے آپ میں سے جو بھی بھائی اس میں انویسٹمنٹ ہمارے ساتھ کرے گا وہ ڈے ون سے 100% سیکیور ہے. بہت شکریہ جناب آپ لوگوں کی محبت کا آنے کا. اور ایک چھوٹی سی کیک سرمنی ہے ہمارے اس پروجیکٹ کی. کچھ ہمارے دوست ہیں جس میں سمیر بھائی کا بیٹا ہے, رانا صاحب ہیں, اظہر حسین صاحب ہیں, اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی برتھ ڈیز ان دنوں میں گزری ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم سب مل کے ایک ایسی سیلیبریشن کرتے ہیں جو ہمیں آنے والے وقتوں میں یاد رہے. میں چاہوں گا سارے سٹی ہیڈ لیڈرز اور جو لوگ اسٹیج پہ آ کے اپنے آپ کو سیٹل کر سکتے ہیں وہ آ جائیں. باقی لوگ